شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا، تو تو بھی اپنے ایسے مولا سے کہ تیری پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا، اس کا مشن ہی یہی ہے، ہم سے گناہ کرانا، فساد کرانا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ سمجھ جو کہ شیطان کا تسلط ہے، وہ اپنا کام ہمارے اوپر کر رہا ہے پوری اچھے طریقے سے۔ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سے یہ بات ظاہر ہو گئی تو یہ شیخ فرماتے جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہو، تو اپنا کام کر رہا ہے، تو بھی اپنی حفاظت کی یہ کیا کر، اپنے اللہ سے غافل نہ ہو کہ شیطان کے شر سے کوئی بچائے گا تو وہ میرا اللہ ہے۔ اگر میں لاٹھی لے کر شیطان مجھے نظر آ جائے اس کا مقابلہ کرنے لگوں تو نہیں کر سکتا، اس کے پاس ایسے داؤ پیچ ہیں اور خود اللہ نے ایسی قدرت نصیب فرما دی ہے، کہتے ہیں انسان کے جسم میں ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون رگوں میں، تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ استاد درس دے رہے تھے، شاگردوں سے کہا کہ بتاؤ بھائی اگر تم کہیں جا رہے ہو اور کوئی گڈریا بکریاں لے کر جا رہا ہو، اس کے ساتھ کتا بھی ہو، وہ کتا تمہارے پیچھے لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ شاگردوں استاد کی پتھر اٹھا کر ماریں گے اس کتے کو۔ استاد نے کہا وہ تو پھر کتا اور پیچھے لگ جائے گا، کتے کو پتھر مارو تو اور بھونکتا ہے اور پیچھے لگتا ہے۔ تو پھر شاگردوں نے کہا استاد جی پھر کیا کریں، آپ ہی بتا دیں۔ استاد نے کہا وہ جو گڈریا جا رہا ہے اس کو آواز دو، وہ ایک سیٹی مارے گا کتا واپس آ جائے گا۔ تو شیطان اللہ کا کتا ہے، تو ہم اللہ سے آواز دے دیں یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلانا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ پاک اپنی جو ہے حکم سے شیطان کا تسلط ہم پر سے ہٹا دیں گے، اس کا زور نہیں چلے جائے۔ وہ جو گرجتا ہوا اور گویا شیر بن کر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نا کہ میں ایسے ہی لقمہ بنا دوں گا، وہ اس وقت جب ہم اللہ کو ساتھ لے لیں گے ایسے چیوٹی کی طرح بے بس ہوتا ہے، ایسے سکڑ جائے گا کہ اس کا بس نہیں چلے گا، باوجود اس کے کہ اس کے اندر وہ قوت اپنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہیبت پر یہ سوار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے، وہ شیطان کے شر سے بھی ہمیں بچائے گی۔ اے مومن اور اے سالک، جب تو حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد سے یہ جانتا ہے کہ شیطان کسی وقت تیرے گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاج میں لگا رہتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، یعنی شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ میں ضرور ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے اور بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر جہت سے ان کو بہکاؤں گا، تو تجھ کو اس کی تدبیر یہ کرنی چاہیے، تو اپنے مولا تعالیٰ شانہ سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو، اور اسی کی بارگاہ میں التجا کر، اور وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائے گا۔ شیطان کی پیشانی بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور ہمیں کوئی نقصان پہنچائے نہ یا نہ پہنچا سکے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ لے لی تو انشاءاللہ جیسے شیطان نہیں پہنچا سکے نا، اور بھی دنیا کے جتنی جو ہے حادثات ہیں، جتنی کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ جب اللہ کو ساتھ میں لیں گے ان پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ آگ ہوگی جلا نہ سکے، سامنے ہے دشمن، سامنے ہے اور پورا اس کو تسلط نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں بس ایسے رگڑ دے گا، لیکن ہم نے اللہ کو آواز دی۔ چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اس پر، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا اس کا واقعہ۔ بڑا ظالم تھا، کوئی اس کے خلاف کوئی بات کر کے تو دیکھے سیدھا لٹکا دیتا تھا، پھانسی، سر قلم۔ تو ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے عالی شان محل بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی، آؤ میں نے محل بنایا اس کو دیکھو، سیر کرو۔ تو لوگ جوک در جوک آئے، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، حجاج بن یوسف نے تو کمال کر دیا، ایسی اینٹیں لگائی اور ایسا۔ ادھر سے حسن بصری کو پتہ چلا، وہ بھی چلے گئے، انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور جو ہے وہ سب اس پر بیان شروع کر دیا۔ حجاج بن یوسف خود موجود نہیں تھا، ادھر سے اب
لوگ پتہ چلا، لوگوں نے اطلاع کر دی، حجاج بن یوسف بڑا غصے ہوا اور اپنے آدمیوں سے کہ جب مر گئے تھے تم نے ان کو مزہ کیوں نہیں چکھایا، وہ میرے خلاف اتنی باتیں کر کے چلے گئے اور حکم دیا اب میں مزہ چکھاتا ہوں، اور جلاد کو پہلے حکم دیا تیار رہو، سامان تیار رکھو، تلوار تیار ہو، اور آدمی بھیجے جاؤ حسن بصری کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گئے، حسن بصری چل پڑے، چلو گئے، چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے، جو کلمہ حق کہتا ہے اس پر وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے، کوئی اثر، بس ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، منہ ڈھیل رہے ہیں، ساتھ والے دیکھ رہے ہیں کہ ذکر و فکر میں ہے۔ جو ہی حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچے، ایسا رعب طاری ہوا، حجاج بن یوسف اٹھا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، استقبال کے ساتھ ان کو اپنے تخت پر بٹھا لیا اور مسئلے پوچھنے لگا، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ ایسے میری رہنمائی فرمائیں، اور عمدہ قسم کی قیمتی خوشبو لگائی۔ سارے درباری حیران ہیں، ابھی کیا ہونے والا تھا ہو کیا گیا، اور بڑے احترام آداب ہدایہ کے ساتھ رخصت کیا۔ وہی جو لے کر آئے تھے ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں کہہ رہے ہیں حضرت عجیب واقعہ دیکھا ہم نے، تو کہ مجھے بھی معلوم ہے، تو پوچھ رہے ہیں حضرت یہ کیسے ہو؟ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو جو غصہ آ رہا ہے وہ بھی تیرے قبضے میں، اور تو اس پر خود رکھتا ہے، اسے محبت میں بدل دے۔ وہ اوپر سے آتا ہے نا، فیصلہ کروا لو، ایک ہے خود مقابلے میں آ جانا، ایک تو اللہ سے دعا کی، ایسی قبول ہوئی۔ وہ جو ابھی ان کو جو ہے جلاد کے ہاتھوں قتل کروا رہا تھا، وہ نچھاور ہو رہا ہے، گلے لگا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، آگ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے رستے کیسے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر یونس علیہ السلام کیسے صحیح سے جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، تو کیوں نہیں ہم جو ہے اس سے رجوع کرتے ہیں؟ ہماری کمی ہے، وہ اتنا کریم ہے، اس کی رحمت اس کی وسیع ہے، اور پھر وہ اتنا انتظار میں رہتا ہے اپنے بندے کی توبہ کا اور اپنے بندے کو قریب کرنے کا، کہ بے شک ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم دن رات غفلت میں گزارا ہے، نافرمانیوں میں گزارا ہے، منہ کالے کرتے رہے، کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے اس کا نام لیں گے؟ تو یہ تو ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اب انہیں احساس ہو گیا نا، میں اور مخلوق کی طرح نہیں، تمہیں یہ جو ندامت ہو رہی ہے بس میری رحمت کا دریا ایک موج چلے گی، سب سیاہی صاف، سب ظلمت دور، سب نفرت کارت جو بوجھ کے جو تم نے دیواریں کھڑی کر رہی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، وہ سب اللہ پاک صاف کر دیں گے، اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور پھر اللہ محبوب بنا لیں گے، اس کو محبوب بنا لیں گے۔ تو اب یہ لمحات تھوڑے سے ہمارے پاس ہیں عشرے کے، ہم کوشش کریں بھائی، درخواست ہے یہ اس وقت ایک تو ہے نا آدمی کی ذاتی ضرورت ہے، اس وقت پوری امت کی ضرورت ہے، ہم پوری امت کی طرف سے نمائندہ بن کر مسجد میں آ جائیں۔ اب پورا عشرہ بھی نہیں ہے، آدھا عشرہ رہ گیا، ہم مسجد میں آ جائیں، 4-5 دن، دیکھو کرونا کی وبا چلی تو کتنے عرصے تک کاروبار بند، ایکٹیویٹیز سب ختم ہو گئی کہ نہیں؟ تو امن کے حال میں تھوڑا جب اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کہ آ جاؤ، سب آ جاؤ، جو فارغ ہو وہ بھی آ جاؤ، جو مصروف ہو وہ بھی آ جاؤ، بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ جو کہتے ہیں نا میرا سیزن، میرا دھندا، یہ بڑا نقصان کر بیٹھو گے نہیں آؤ گے تو اسے اللہ کا متقف ہو جاؤ آگے کہ بالکل باہر نکلنا نہیں ہے، تو میں ایسا بھر بھر کے دوں گا، ایسا سیراب کروں گا تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ وہ تو پکار کر اس کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، تو ہمیں خیال آ جائے تو بھائی ہم کوشش کر لیں۔ کہیں گے عجیب آیا ہمارے پاس، ہم اچھے یہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، وہ جو کاروبار پر جاتے ہیں وہ بھی چھڑوانا چاہتا ہے، کہتا ہے ڈیوٹی سے بھی چھٹی لے لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تھوڑا ذائقہ مل گیا نا، باقی دن بڑے اچھے گزر جائیں گے، مزے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، سوکھی روکھی بھی کھا کر ایسا مزہ آئے گا جو چپڑی چپڑی کھانے پر نہیں آتا، وہ مزہ آئے گا۔ تو بتاؤ بھائی، میں چہروں سے اندازہ لگاؤں گا
کون کون جو نہیں آئے ہوئے تو اب آ جائیں گے، مسجد میں آ جائیں. ہاں آپ کے پاس تو ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور شب و روز ماشاءاللہ فکر ہو رہی ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، ہلکے بھی لگ رہے ہیں، ذکر کے بھی لگ رہے ہیں، فکر کے بھی لگ رہے ہیں، مسائل کے بھی لگ رہے ہیں، فضائل کے بھی لگ رہے ہیں. تو بھی کر لو کوشش، ٹھیک ہے، ایڈجسٹ کرو. ورنہ بھائی اگر بہت ہی مجبوریاں ہیں تو ہم سیدھا مسجد میں آئیں کاروبار سے. گھر والوں سے کہتے ہیں یہ 4-5 دن نا وہ ادھر سخیوں کا سخی نہ لٹا رہا ہے اپنے خزانوں کو، اور حقیقت میں ہم فقیر ہی ہیں. تو بس یہاں سے ہم اتنا سمیٹ لیں، انشاءاللہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اتنا کر لو گے، جو فارغ ہو گیا تو دیں گے، ہاں دے دو یار، اللہ کو دے دو، ٹھیک ہے. اللہ پاکستان فرما دے. اور اس میں ہم نیت کریں کہ یا اللہ میں جو آیا ہوں نا، میں تو الجھا ہوا ہوں ہی، اس وقت پوری امت الجھی ہوئی ہے پوری دنیا میں. کہیں دیکھو فلسطین والے دور نہیں ہیں، کشمیر والے دور نہیں ہیں. ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، ادھر تھوڑے سے 2-4 آنسو بھی بہا دیں. قادر مطلق تو اللہ ہے نا. اگر اوپر سے فیصلہ ہو گیا انشاءاللہ جو ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دکھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اسی طرح اللہ کو ناراض کرتے رہے. اللہ بلا رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو ناراض ہو رہے ہیں کہ نہیں میں دینا چاہتا ہوں. بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان پائے بخشش نہ کرائے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں. تو یہ بد نصیبی کو خود ہم اپنے اوپر مسلط کریں، کوشش کریں گے جی، اللہ پاک آسان فرما دیں. تو انشاءاللہ العزیز تو آپ حضرات سے میں تو انشاءاللہ جانے والا ہوں، عمرے پر جانا ہے. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، جو ہم سے آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے گا. ایک وصیت ضرور کروں گا کہ آپس میں محبت کرتے رہیں، توڑ کی شکل پیدا نہ کریں، کسی کے عیب نہ دیکھیں. میں کہتا ہوں جو عیب ہمیں نظر آتے ہیں نا لوگوں میں، وہ ہمارے اپنے اندر کے ہیں، ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور ہم نے خود کوئی اگر سوچ لیا ہے لوگوں میں، ہم سمجھتے ہیں کوئی اعزاز ہے، کوئی مرتبہ، یا لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، تو وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. وہ بھی یہ شیشہ ہی ہے، یہ دوسروں کی اچھائیاں ہیں نظر ادھر آ رہی ہیں. ہم یہی سمجھیں کہ اپنے آپ کو مٹائیں، ہم نے کچھ نہیں. اور پھر اچھا بھی ہو برا منتے بھی دیر نہیں لگتی. تھوڑا سا دماغ میں خرابی آئی نہیں تو سب کچھ صاف ہوا نہیں. اور برا بھی ہوتا ہے تو اچھے منتے بھی دیر نہیں لگتی. جب وہ بشر حافی تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، میں تیرے نام کو پوری دنیا میں جو ہے عزت دے دوں گا. میرے نام کو عزت تو نے دی، میں تیرے نام کو عزت دے دوں گا. پتہ نہیں کون سا لمحہ ایسا ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیں گے، اللہ ہمیں نہیں مٹائیں گے. تو مٹنے والے اللہ نہیں مٹائیں گے. اللہ پاک ادھر بھی چرچے کر دیں گے، آگے بھی چرچے کر دیں گے. آسمانوں پر بھی فرشتے کہیں یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے. قبروں کے مردے بھی کہتے ہیں گزر سے دعا کر دے اگر ہمارے لیے تو ہمارا سامان ہو جائے کچھ. تو کریں گے، کوشش کریں، ٹھیک ہے. ایک لمحے میں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. ادھر آ کے توبہ استغفار کر کے اللہ کو منا لیں، انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا. بہت سارے مسئلے اٹکے ہوئے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. اللہ آسان ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.